بات یہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب عجمی، آپ ذرا سوچو، یہ وہ بزرگ ہیں جو انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے، اور انٹرسٹ وصول کرنے کے لیے جب جاتے تھے نا تو خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، توبہ سے پہلے انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے، ایک شخص انٹرسٹ کے کاروبار میں اور اتنا سخت مزاج کہ جس گھر پر گئے اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. ایک مرتبہ ایک گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، انٹرسٹ کے پیسے لاؤ. تو جس سے انٹرسٹ کا پیسہ لینا تھا ان کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ ہے نہیں، کیسے آپ کو کچھ دیں؟ کہا کچھ تو ہوگا. کہا ہاں بکری کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا گوشت وغیرہ پڑا ہوا ہے. کہا بس وہی دے دو. وہ کچا گوشت لے کر گھر پر آئے، بیوی سے کہا اس کو پکاؤ. بیوی نے جیسے ہی اس کو ہنڈی کے اندر ڈالی تو وہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا. تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میں آپ کو 1000 مرتبہ بولی ہوں کہ آپ یہ انٹرسٹ کا کاروبار چھوڑ دیجئے، یہ حرام ہے، اس کا بہت بڑا عذاب ہے، لیکن آپ مانتے نہیں. دیکھیے آج یہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا. حبیب عجمی نے کہا ٹھیک ہے، اب میں یہ کاروبار چھوڑنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں سید التابعین حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت حسن بصری جن کی پرورش مولا علی کے گود میں ہوئی ہے، تو ان کی محفلیں لگا کرتی تھی. اس نے سوچا میں اس محفل میں جاؤں، جا کر کے توبہ کر لوں. حضرت حسن بصری خطاب فرما رہے تھے اور تقریر میں فرما رہے تھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے وہ حبیب عجمی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ حبیب عجمی سود کے سلسلے میں اور اس کاروبار میں اتنے مشہور تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے. تو انہوں نے اعلان کیا حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. اب وہ گئے تھے توبہ کی ہی نیت سے. وہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کیا فرمایا؟ کہا حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. کہا حضرت ایک بار اور فرما دیجئے. کہا حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. کہیں ہاتھ بڑھایا اس نے، کہا حضور مجھے توبہ کرا دیجئے. حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پر. آئندہ انٹرسٹ کا کاروبار نہیں کروں گا، یہ عہد کر لیتے ہیں. جن جن کا پیسہ لیا تھا وہ لوٹانے کا انہوں نے ارادہ کیا. اب یہی جب توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے حضرت حسن بصری کی محفل میں جانے کے لیے، تو محلے کے لڑکے کہتے تھے ہٹو 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 ہٹو، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیر کی مٹی اپنے اوپر گر جائے گی تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے، ہٹو ہٹو ہٹو. لیکن جب توبہ کر کے پلٹ رہے تھے تب محلے کے بچے کہہ رہے تھے اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا ہے. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بدل نہیں سکتا، امپاسبل ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے بدلنا اس کے دستے قدرت میں، دل بدلنا اس کے دستے قدرت میں. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہوتی ہے سدھرنے والا ہی نہیں ہے یا سدھرنے والی ہی نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر گھر کے اندر سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی بریک ہوتی ہے، گھر میں پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، نتیجتاً حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کسی کی نیتوں کو نہیں جان سکتے، کسی کے فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے. ایک جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، پوری زندگی یاد رکھیے گا. آپ کو آج کی گفتگو یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا. کسی گنہگار کو دیکھ کر کبھی مت سوچئے گا کہ یہ شخص کبھی سدھر نہیں سکتا، اور کبھی خود نیکی کرتے ہوئے یہ مت سوچئے گا کہ میرے پیر پھسل نہیں سکتے. اس لیے جملے پہ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کا گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور وہ سدھر جائے،
اور ہو سکتا ہے آپ کی نیکی آپ کی زندگی کی آخری نیکی ہو اور آپ کا پیر پھسل جائے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. آپ گناہوں سے نفرت کریں، گنہگاروں سے نہیں. ہم کوئی اپنا فیوچر نہیں جانتے. بہت سارے ولایت کے مقام پر فائز ایسے لوگ بھی ملیں گے جس کے بعد ان کے پیر پھسلے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ولایت کا تاج چھین لیا. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا آپس میں جو رشتہ خراب ہوتا ہے اور ساری چیزیں جو بگڑتی ہیں، اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے یہ کبھی نہیں سدھر سکتا. یہ سیکنڈ چیز ہوتی ہے. اور تھرڈ چیز ہوتی ہے کمپنی. خاندان میں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی جوڑنے دینا چاہتے ہی نہیں، کبھی نہیں چاہیں گے. وہ ایسا مرچ مسالہ لے کر کے آتے ہیں کہ آپ کی کوشش کو پل بھر کے اندر ختم کر دیں. پتہ نہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں شیطان کا دماغ بھی نہیں پہنچتا ہوگا وہاں ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ایسی کمپنی سے بچو، ایسی سوسائٹی سے بچو. اس لیے کہ جوڑنے والے اللہ کو پسند ہیں، توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں.